السلام علیکم ویورز، دس از شان، ویلکم ٹو مائی چینل بیٹ مسلز۔ آج جن کا میں آپ سے انٹروڈکشن کروانے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ سے وہ مینس فزیک کے پلیئر ہیں۔ وہ ریسنٹلی نیپال میں ساؤتھ ایشیا میں مینس فزیک کا کمپٹیشن ون کر کے آئے ہیں۔ بہت سے آپ نے پاکستان کے کمپٹیشن میں مینس فزیک میں ان کو جج بھی دیکھا ہوگا۔ ان کا نام ہے عثمان عمر۔ آئے ہم عثمان عمر سے آج ڈسکس کرتے ہیں مینس فزیک کے بارے میں کہ ہمارے جو کمپٹیٹر مینس فزیک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو بیسک کیا چیز اپلائی کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ کمپٹیشن ون کر پائیں۔ السلام علیکم عثمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے عثمان بھائی آپ بتائیں کہ آپ نے باڈی بلڈنگ یا مینس فزیک جو ایکسرسائز ہے وہ اسٹارٹ کب کی؟ بیسیکلی اسپورٹس تو میں شروع سے کرتا تھا، اسپورٹس مین اچھا تھا، ایتھلیٹکس کرتا تھا، اور مطلب کرکٹ، ہاکی میں اسکول کالج کے اندر اور مطلب ڈفرینٹ ڈویژنس کے اندر ریپرزینٹ کرنا۔ تو بیسک شوق بچپن سے ہی تھا کہ یار اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے، ٹریننگ کرنی ہے۔ اور ٹریننگ مطلب جیسے ہمارا دور تھا جو 90s کا دور تھا، تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یار بس اچھا لکھنا ہے، اچھے مطلب پہنیں گے تو کپڑے اچھے لگیں گے۔ تو بس آہستہ آہستہ پھر اس کو تھوڑا پیشن اس کو میں نے، کیونکہ اسٹڈیز بھی میری اسی کے اندر ہی تھیں، تو ہر چیز جو میں نے پڑھی اس کو امپلیمنٹ بھی میں نے اپنے اوپر کرنا شروع کر دیا کہ یہ مطلب آپ کی باڈی کس طرح ہے، باڈی کی جو فزیولوجی ہے یا باڈی کی انیٹمی ہے، یہ کیسے مطلب آپ کیسے اچھی ڈائٹ لے کر اس کو کیسے آپ ٹریننگ کے تھرو آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر زندگی میں ایک پوائنٹ ایسا آیا آلموسٹ 2016-17 کے اندر، جب میں نے سوچا کہ یار مطلب اس کو پروفیشنل کے طور پہ نا میں اس کو کرتا ہوں، کیونکہ تب یہاں پر ہمارے پاس 2016 کے اندر نیا اسپورٹس فزیک اسٹارٹ ہوا تھا، اور باڈی بلڈنگ سے وہ ڈفر تھا کیونکہ میری ہائٹ تھی اور تھوڑا سا میرے لیگمنٹس کا ایشو تھا، ٹھیک ہے، دونوں مطلب نیز کے اندر، کیونکہ میری بیک گراؤنڈ فورسز سے تھی، تو وہاں پر تھوڑی مجھے انجری تھی، تو میرے LCL جو لیگمنٹس تھے دونوں نیز کے وہ ڈیمیج تھے۔ تو ایک پینفل مطلب ایک ایفرٹ ہوتا تھا کہ جب میں لیگس کی طرف اسپیشلی جایا کرتا تھا، اتنا میرا جو نیز تھے اس کے جو ٹینڈنس تھے یا لیگمنٹس تھے وہ اتنا اس کا برڈن بیئر نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا ریزن ہوئی تھی کہ وہ ریزن بس یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک طرح کا جو فوجی رگڑا ہوتا ہے، اچھا اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور مطلب ڈیوٹی آر سخت ہوتے ہیں آپ کے، تو آپ کے نی اور جو اینکلز ہوتے ہیں وہ سور بھی کر جاتے ہیں، اور بس کچھ ایسے ڈرامیٹک سینز بھی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ مینس فزیک کو کیوں چوز کیا؟ باڈی بلڈنگ بلڈنگ کو میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ یا ڈفرینٹ کمپٹیشنز مطلب اولمپیا کے ہوا کرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، تو بیسیکلی میرا یہ تھا کہ آئی ہیو اے ویکر پارٹ آف لیگس، تو میں سوچتا تھا کہ اس کو میں اس طرح کور کر سکتا ہوں کہ ایک براڈ شارٹ تو آپ نے پہنی ہوئی ہے، تو میرے جو ویک پارٹ ہے وہ تو کور ہو جائے گا، باقی آلموسٹ یو ہیو ٹو شو یور اپر باڈی، آپ کی کتنی سیمیٹری اور کتنے آپ اسٹیٹک ہیں۔ ویری گڈ۔ تو پھر میں چوز تو کہ میں نے آپ نے یوٹیوب وغیرہ میں دیکھا کہ ہاں میرے پاس بھی آپشن ہے کہ میں ایسے ہی، کیونکہ یہاں پاکستان میں یہاں اسپیسیفکلی لاہور کے اندر یہاں پر بڑی ایک بات ہوتی تھی کہ یار مین فزیک کو انٹروڈیوس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کمپٹیشنز کرنے ہیں۔ اور تھوڑا سا بتاؤں کہ جب پہلا کمپٹیشن یہاں پر مسٹر لاہور کا ہوا تھا، تو یہ یحییٰ بٹ صاحب وغیرہ، اشفاق صاحب وغیرہ نے مسٹر لاہور کا کروایا تھا، اور میرے خیال سے احد شاہ بخاری نے وہ جیتا تھا۔ تو میں اور مطلب ہم ان کی فیڈریشن کا حصہ تھے، تو ہم نے وہ ججنگ بھی کی تھی اس کی، اچھا ٹھیک ہے، اور میں تھا، میرے ساتھ تھے عثمان احمد تھے، اور میرے خیال سے ایک پرسن اور تھے، مجھے ان کا نام اب ذہن میں نہیں آ رہا، صحیح ٹھیک ہے۔ تو مجھے وہاں سے ہوا کہ یار کہ یہ لڑکے ہیں، ابھی ظاہری بات ہے میں بھی ینگ ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ ٹچ میں ہونا چاہیے، پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز ایک انٹروڈیوس ہو گئی ہے جہاں پر آپ اپنے ویک پارٹس کو کور اپ کر کے آپ جو آپ کا مطلب جو آپ کے گڈ پارٹس ہیں، جو گڈ آپ کے ایکسٹرا مطلب جہاں پر آپ پلس پوائنٹ ہے آپ کا، وہ آپ شو کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے پہلے کمپٹیشن کی تیاری کی؟ پھر میں نے 2016 میں نے اسٹارٹ کیا، کیونکہ 2016 میں مسٹر لاہور ہوا تھا، اور اسی سال 2017 میں پنجاب ہونا تھا، اچھا، کیونکہ 2016 دسمبر میں یہ آلموسٹ نومبر دسمبر میں لاہور کا کمپٹیشن ہوا تھا، اور مارچ کے اندر فروری مارچ کے اندر پنجاب ہونا تھا، اچھا، تو اٹ واز اے ویری شارٹ ٹائم، تو ٹریننگ تو کرتا تھا، لیکن میں کہ چلے آئی شوڈ ایکسپیرینس کہ کیسا ہوتا ہے، تو 3 منتھس میں نے مطلب ایک ڈائٹ کو فالو کیا میں نے، اور ٹریننگ سٹارٹ کی میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا رزلٹ دیا، اور وہ مطلب پہلا مسٹر پنجاب کا کمپٹیشن تھا مین فزیک کا، مطلب مسٹر پنجاب باڈی بلڈنگ تو تھا لیکن ملتان مین فزیک کا پہلا تھا، اور میں نے پہلا ہی ون کر لیا۔ ماشاءاللہ، کیا فیل ہوا پہلا کمپٹیشن ون کر؟ ظاہری بات ہے بڑی اچھی تھی، ایک ہارڈ ورک بھی تھا، ایفرٹ بھی تھا، اور مطلب ان لوگوں کے درمیان میں جو کہ آپ کو جانتے تھے
اور وہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ ہاں یار چند مہینوں پہلے تو یار کسی طرح اور اسی کنڈیشن تھی, تو یہ مطلب بڑا اچھا اپنے آپ کو چینج کر لے کر آ گیا. یہ آپ نے اس کے بعد پھر کمپٹیشن کے لیے ساؤتھ ایشیا گئے؟ نہیں, اس کے بعد 2017 کے اندر ہی مین فزیک کے ایک کمپٹیشن, اس کے بعد یا کلاسک مسٹر پاکستان ہوا تھا. اچھا. اسلام آباد کے اندر ٹاپ سٹی نے میرے خیال اسپانسر کیا تھا, اور اب تک پاکستان کے اندر جتنے بھی کمپٹیشنز ہوئے ہیں سب سے بڑی انعامی رقم اس کمپٹیشن کے اندر تھی. یا کلاسک کے اندر میرے خیال سے تھرڈ یا کلاسک تھا, وہ تھرڈ تھا, میں تھرڈ ہی تھا. تو اسلام آباد میں ہوا تھا, اور بڑا خوبصورت وہ جو ہال انہوں نے وہ بک کروایا ہوا تھا, جو وہاں کی جو ایسوسیشن تھی انہوں نے, چائنا سینٹر تھا, پاک چائنا سینٹر تھا وہ. صحیح. اور وہ مطلب کسی بھی اولمپیا کے اسٹیج سے وہ چھوٹا نہیں تھا, اور بڑی اچھی اکوموڈیشن وغیرہ. تو وہ میرا سیکنڈ کمپٹیشن تھا ایز اے مین فزیک پلیئر, تو وہاں پر میں رنر ہوا تھا. اور اس کے بعد ود ان اے منتھ مئی کے اندر شانی نے کروایا تھا پاک چیمپئن, جو آپ نے ماشاءاللہ جو میں نے ون کیا تھا. اور وہ مطلب وہ دیٹ از مطلب سب سے زیادہ جہاں پر مجھے خوشی یہ ہوئی تھی کہ میں نے ون کیا, کیونکہ ان دو کمپٹیشنز میں نمبر آف کنٹینڈرز اتنے زیادہ نہیں تھے, اور جو پاک چیمپئنز میں تھے آلموسٹ دے ور 300 پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے وہ. اچھا, تو یہ کمپٹیشن ون کر کے پاک چیمپئنز, اور آپ کو لگا کہ میں کچھ اب کر سکتا ہوں؟ پھر میں نے سوچا کہ ہاں یار کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی مطلب کیونکہ تھوڑا سا میں بتاؤں اس کے اندر یہ کہ آپ نے باڈی کو بالکل ہی آپ نے ڈرائی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. یہ سارا اسٹڈی یا یہ نالج کہاں سے لیا؟ یہ ساری اسٹڈی بیسیکلی جو میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, اسی کے اندر مطلب جیسے کہ آپ MBA کرتے ہیں یا کوئی فائنانس پڑھتے ہیں, اس میں اندر آپ ڈفرینٹ ماڈیولس پڑھتے ہیں کہ اچھا یار یہ اکاؤنٹنگ ہے, یہ بزنس کے ڈفرینٹ مطلب جس طرح کی جو میری اسٹڈی اسپورٹس سائنسز کے اندر, اس کے اندر بھی جو آپ کے سیمسٹر وائز جو آپ کے کنٹینٹس ہیں وہ مطلب ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, جیسے کہ ہیومن انیٹمی ہے, اور ہیومن فزیولوجی ہے, سائیکالوجی ہے, اسپورٹس نیوٹریشن ہے, اسپورٹس میڈیسن ہے. تو ان چیزوں کو پڑھنا, پھر ان چیزوں کو ریسرچ کرنا. اور دوسرا بات یہ کہ انٹرسٹ تھا اس کے اندر, اور میری جو ریسرچ جو میں نے کنڈکٹ کی تھی مطلب وہ بھی اسی کے اوپر ہی تھی کہ آپ کی باڈی کیسے ڈفرینٹ اسٹیجز کو اڈیپٹ کرتی ہے, اور کیسے آپ میڈیسنس کے تھرو اس کو مطلب آپ بہتر بنا سکتے ہیں. پھر آپ ماشاءاللہ سے آپ کو کمپٹیشنز میں ہم نے ججنگ کی سیٹ پہ بھی دیکھا. جی بالکل. ہاں جی. شیخ فروق کی فیڈریشن میں اکثر سنا ہے کہ ان کے جو باڈی بلڈنگ یا مین فزیک کے ڈیسیجن آلریڈی پہلے سے ہوئے ہوتے ہیں, کیا اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ نہیں دیکھیں, اس بات سے تو میں اتفاق نہیں کرتا. اصل میں بات یہ کہ دیکھیں ہر کوئی آپ کو ایز اے پلیئر عزت دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب ڈفرینٹ فیڈریشنز ہیں, جیسے کہ یا بٹ صاحب کی فیڈریشن ہے, ٹھیک ہے, جو کہ مطلب پنجاب کے اندر وہ لوگ افیلیٹڈ ہیں, اور لاہور میں بھی مطلب ڈفرینٹ باڈیز ہیں, ایک شیخ فروق صاحب کی ہے, ایک جان محمد صاحب کی ہے, ایک یہ شیخ فروق صاحب کی ہے, اسی طرح ایک اور بھی میاں لیاقت صاحب ہیں, ان کی بھی ہیں, وہ کمپٹیشن نہیں کرواتے اب. لیکن یہ تین باڈیز ہیں جو کہ مطلب یا بٹ صاحب کی اور شیخ فروق صاحب کی یہ مین فزیک کو کرواتی ہیں. اور جب سے مطلب یہ سٹارٹ ہوا ہے, جب میں نے ہی خود کمپیٹ کیا, تو میں نے مطلب ان کی فیڈریشنز کی دونوں کی طرف سے میں نے جا کے ججنگ کی ہے. لیکن جو مطلب یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب میں بھی سنتا رہا ہوں, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ججنگ باعث ہوتی ہے, ایسا بیسیکلی نہیں ہوتا. اچھا. کیونکہ ججز کے اوپر ان کو ایک اسکور شیٹ آپ کو دے دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے جتنے بھی کنٹینڈرز ایک کیٹیگری میں آ رہے ہیں آپ نے اس میں سے ٹاپ 5 نکالنے ہیں, ٹھیک ہے, ٹاپ 5 نکال لیں, ٹاپ 6 نکال لیں. ان ٹاپ 5 ٹاپ 6 میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے جو کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آپ نے نکالنا ہے. آبلوس 5 کو پوزیشنز دیتے ہیں, وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, کپ ہوتا ہے, لیکن آپ نے جو ونر ڈیسائیڈ کرنا تھا اس کے اوپر ہوتا ہے. میں نے مطلب 1 سال ہو گیا شیخ صاحب کے ساتھ کرتے ہوئے ججنگ کمپٹیشنز اور باقیوں بھی کرتے ہوئے. تو یہاں پر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کے جج کو ایک شیٹ دی جاتی ہے, مطلب کوئی اس کو انٹرفیئر نہیں کرے گا, مطلب کوئی پبلک میں سے نہیں کر سکتا, کوئی فیڈریشن کا کوئی پریزیڈنٹ ہے یا کوئی سیکٹری ہے یا کوئی اور ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا اچھا یار یہ میرا لڑکا ہے اس کو جتوا دو, اس کا کاسٹیوم نمبر یہ سو کر دو. مطلب وہ آپ کا اور آپ کا ایمان ہے اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ یار میں نے اس کو پھر اس کی جو ہے نا پوزیشن اس کو دینی ہے, ٹھیک ہے. نہیں عثمان بھائی, بیسیکلی آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے ہمارے پاکستان میں ابھی تک مین فزیک کا کنسیپٹ لوگوں میں اسی طرح کلیئر نہیں ہوا. موسٹلی میں نے بھی کمپٹیشن میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی مین فزیک کی وہ ڈیسیجن ہوتا ہے ججز کا, اکثر لوگوں کے یا لڑکوں کے منہ سے یہ نکلا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں ون کرتا تھا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ایک جائزہ جج جب آپ مین فزیک کے پلیئر کو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کیا پلس پوائنٹ دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ ہاں یہ صحیح پلیئر ہے,
تو وہ چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیز دیکھی جاتی ہیں. فرسٹ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں بھی کھیلتا ہوں یا باہر گیا ہوں کھیلنے یا کھیلتا ہوں اپنے گھر سے تو میں یہی گھر والوں کی دعا لے کے جاتا ہوں کہ یار میں جیت کر آؤں. ٹھیک ہے. اور جو لڑکا بھی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے ہارڈ ورک کر رہا ہے ظاہری بات ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے ڈائٹ کر رہا ہے سیکریفائس کر رہا ہے ایک پیسے انویسٹ کر رہا ہے اپنے اوپر تو وہ یہی چاہتا ہے کہ یار میں جیتوں. لیکن جب جو اسٹیج ریئلٹی اور ہوتی ہے وہاں پر جب آپ نے جا کر کمپیئر دوسرے لڑکے کے ساتھ کرنا ہے آلموسٹ جو ہر لڑکا اچھا ہوتا ہے ہار جیت کا فیصلہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے باڈی پارٹس یا اس کی سیمیٹری کہاں پر ویری کرتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی اسٹرکچر میں چھوٹا ہے کوئی اسٹرکچر میں بڑا ہے کسی کی سیمیسٹری کسی میں میتھس تھوڑا کم ہے کسی میں میتھس تھوڑا زیادہ ہے وہ پلس مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں اور کسی کی پریزنٹیشن اچھی ہے کسی کی پریزنٹیشن نارمل ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھا پلیئر ہوگا بڑی اچھی اس نے پریپریشن کی ہوگی لیکن وہ اسٹیج پہ جا کر شکل کر جائے گا. ٹھیک ہے. وہاں پر وہ اچھی طرح دکھا نہیں سکے گا تو وہ ظاہر آلموسٹ مطلب وہ ججز جو بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے تو وہاں پر اس کی پریزنٹیشن دیکھنی ہے. یہی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ کسی جاب کے لیے جا رہے ہیں کسی مارکیٹنگ کے لیے جاب کے لیے جا رے ہیں اور آپ پریزنٹیشن تیار کر کے لے کے جاتے ہیں اور اگر آپ اس پریزنٹیشن کو پریزنٹ کرنے میں ہی فیل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی جاب نہیں دیں گے. مین فزیک میں اکثر شارٹس جو لڑکوں نے پہنی تھی وہ بڑا میٹر کرتی ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ شارٹس میٹر کرتی ہیں. آپ کو ایک جو آپ کا ایک انٹرنیشنل کرائٹیریا بن گیا ہوا ہے جو براڈ شارٹ کا اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ خود اس کو سلوا سکتے ہیں یا یہاں پہ ڈفرینٹ شاپس ہیں وہاں سے آپ ان کو پرچیز کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں بھی مطلب شارٹس ملتی ہیں. میں نے خود جتنے بھی انٹرنیشنل کمپٹیشنس کھیلے ہیں میں نے یہاں سے ہی پرچیز کی ہیں اور یہاں سے ہی ان کو پہن کر. نہیں میرا کوشچن ہے کہ ایک لڑکا وہ باڈی کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہے شارٹ اس نے صحیح نہیں پہنا ہوا شارٹ ویری کرتا ہے تھوڑا بہت. اب یہ نہیں کہ اس کا شارٹ ہاں انیشیل اسٹیج کے اوپر پچھلے سالوں کے اندر جب اسٹارٹ تھا تب ہم نیگلیکٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے کہ چلو یار ان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا کانسیپٹ ابھی نہیں لوگوں کو پتا لیکن ناؤ اٹ ہیز بین آلموسٹ 4-5 ایئرس. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز یہ ایرر نہیں آنی چاہیے کیونکہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر اتنا نالج ہے. ٹھیک ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی کو آئیڈلائز کرتا ہے فالو کرتا ہے اس جیسا مطلب ہیئر اسٹائل بناتا ہے کہ یار میں اسٹیج پہ جاؤں پریزنٹیشن اس جیسے میں ہاتھ رکھوں اس جیسے میں پوز کر کے دکھاؤں. مطلب کوئی نہ کسی کو آئیڈلائز کرتا ہے کسی نہ کسی کو واچ کر کے جاتا ہے اپنے مرر کے اندر اس کی پریکٹس کر کے جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ شارٹ اب جہاں کی کمپٹیشن اتنا ٹف ہو گیا تو کم از کم شارٹس کو اب ہم اس چیز کو مطلب مائنس کے اندر لے کے جاتے ہیں کہ ہاں یار اب یہ نہیں کہ انہوں نے یار ایک طرح کا تمبو ڈال کے پہنا ہوا ہے یا رنگ برنگی کسی بھی طرح کی آپ نے مطلب درمیان سے پھٹی ہوئی ہے یا اس کی آپ کی کیونکہ نی سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. نی کے آپ نے جہاں پر آپ کا یہ وی ایم او مسل ہے وہاں اس کو وہ شو ہونا چاہیے آپ کا. تو اس سے لے کر آپ کی جو لوور ایبڈومنل ہے آپ کا وہاں تک وہ آپ کا شارٹ پراپر ہونا چاہیے. مینس فزیک کے پلیئرز لیگس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. مین فزیک کے پلیئرز لیگس کی ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن لیگس کیونکہ نیگلیکٹ ہو جاتی ہیں اس لیے لڑکے کہتے ہیں یہ تو نظر ہی نہیں آنی لیکن اپنی فٹنس کے لیے اپنی باڈی بیلنس کے لیے اس کو کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپر باڈی میں اچھے ہو جاتے ہیں لوور کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ایک پلر ہے. ٹھیک ہے. آپ پلر کو نیچے سے آپ اس کو اسٹرانگ رکھیں گے نہیں ویک رکھیں گے اس میں تو ویک رکھیں گے نا اور اپر کو اسٹرانگ رکھیں گے تو اس کی جو منزل ہے وہ تو گرے گی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کاف آپ کر رہے ہیں لیگز آپ نہیں کر رہے ہیں ہیمسٹرنگ اتنا آپ کریں اس کو کہ آپ کے جو ریشو ہیمسٹرنگ اور کوڈیسپ کے ریشوز ہیں وہ آپ کے مینٹین رہے اس کی اسٹرینتھ مینٹین رہے. اکثر پاکستان میں ابھی تک مین فزیک کو بڑا ایزی لے جاتا ہے. اکثر جم میں جیسے کوئی لاہور کا یا پنجاب کا کمپٹیشن آتا ہے جس کے اندر تھوڑے سے پیک کلیئر ہوتے ہیں لیگز اچھے نہیں اس کو یہ کہا جاتا ہے مین فزیک کھیلے تیری اس میں پوزیشن آ جائے گی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک جو پلیئر ہے اسے پراپر ایک پریپریشن کر کے آنا چاہیے یا باڈی بلڈنگ یا مین فزیک یہ دونوں اکثر لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں کمپٹیشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک پلیئر کو کمپٹیشن کھیلنے چاہیے؟ نہیں دونوں کو تو کبھی بھی نہیں کھیلنا موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڈی بلڈنگ میں بھی ہوتا ہے وہ مین فزیک جو کہتا ہے کہ یار میرا میڈل وہاں پہ نہیں لگا تو میں مین فزیک میں چلا جاتا ہوں. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں مین فزیک کی جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے. اور باڈی بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ اور ہے. باڈی بلڈنگ کی آپ کی مطلب ویٹ کیٹیگریز ہیں اس ویٹ کے حساب سے آپ کھیلتے ہیں مطلب آپ نے اگر نیشنلس کھیل رہے ہیں آپ. مین فزیک کے اندر یہ ہے پہلے میں آپ کو مطلب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ جی پیکس بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو کمپلیٹ کروا لیں. ٹھیک ہے. وہ شوق تک تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ چلیں آپ کا پہلا ایکسپیرینس ہے آپ کر رہے ہیں لیکن آپ اگر اس شوق کو اگر آپ اچھے ہو اور آپ کسی اچھے کوچ کے پاس چلے جاتے کسی انسٹرکٹر کے پاس چلے جاتے ہو جو آپ کو پراپر گائیڈ کر دے. یہاں پر لوگ گائیڈ بھی تو نہیں کرتے نا صحیح طرح گائیڈ بھی نہیں کرتے تو
وہ آپ کو مطلب اچھا گائیڈ کر دے, اچھی ڈائٹ بتا دے, اچھی ٹریننگ بتا دے, تو وہی جو آپ کا ایک شوق ہے, جو آپ کو انیشیل آپ ذریعہ بات اپنی فٹنس کے لیے کر رہے ہیں, وہ ایک آپ کا اچھا ایک پروفیشن بھی بن سکتا ہے. اور میں دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ باڈی بلڈنگ اور اس میں ڈفر ہے, آلموسٹ بہت ڈفر ہے. ایک پلیئر کو یہ کمپٹیشن سے پہلے, کانٹیسٹ سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ یار میں نے فزیک کی تیاری کرنی ہے یا میں نے باڈی بلڈنگ کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ میں باڈی بلڈر ہوں 100 kg کا ہوں تو میں یار 100 kg کو میں چلے 5-6 kg کم کر کے شریڈ کر کے تو میں مین فزیک میں کھیل لوں گا. انٹرنیشنلی یہ نہیں ہے. انٹرنیشنلی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے 3 انٹرنیشنل کمپٹیشنس کھیلے ہیں, تو وہاں پر اگر آپ کا ہائٹ کے مطابق, فار ایگزامپل میں 6 feet ہائٹ ہے میری, تو 180 centimeters ابو ہے, تو اگر آئی ایم ابو 74 kgs تو مجھے وہ اسپورٹس فزیک یا مین فزیک سے نکال دیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں. انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز ایتھلیٹک فزیک بنائی ہوئی ہے, اور دین وہ آپ کو چیک کرتے ہیں. ان کا ہے کہ اس ہائٹ میں یہ ویٹ ہوگا تو یہ مین فزیک کھیلے گا, اس سے اوپر یا اس سے کم ہوگا, اور اوور ڈیولپڈ ہوگا, اس کی چیسٹ زیادہ ڈیولپ ہے, شولڈر زیادہ ڈیولپ ہے, آرم زیادہ ڈیولپڈ ہیں, کاف زیادہ ڈیولپڈ ہے, مطلب باڈی بلڈنگ ٹچ دے رہا ہے وہ, تو وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. اچھا, ہاں, کیونکہ انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ باڈی بلڈنگ کے اور ہے, اسپورٹس فزیک, مین فزیک, ایتھلیٹک فزیک کے آپ کے جو آپ کی ججنگ کرائٹیریا وہ اور ہے. آپ ایز اے جج بہت سے کمپٹیشن میں بیٹھے ہو, کبھی اکثر ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار یہ لڑکا اگر تھوڑا سا پوزنگ اچھی کر لیتا یا اپنی پریزنٹیشن اچھا دے دیتا تو یہ جیت سکتا تھا. پوزنگ کے لیے لڑکوں کو کہاں سے وہ سیکھنی چاہیے؟ پوزنگ تو سب سے پہلے دیکھیں, اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا, اکثر ججز اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوز ماریں, اور وہ اپنے استاد کو یا جس دوست نے اس کو وہاں پہ کمپٹیشن میں اس کو دیکھنا شروع کر اس کو دیکھ رہا تھا. دیکھیں سب سے بڑی تو آپ کے پاس جو کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس یوٹیوب چینلز ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہاں سے جو مطلب باڈی بلڈنگ کی فیلڈ کی بات کروں گا, ایک نیگیٹو ایکسپیکٹ ہے, ایک پازیٹیو ایکسپیکٹ ہے. آپ پازیٹیو ایکسپیکٹ وہ دیکھو گے جو کہ پلیئرس کی آپ کی جو وہ ڈائٹ فالو کر رہے ہیں یا وہ پوزنگ کر رہے ہیں, آپ اس کو فالو کر سب سے بہتر جو آپ جج کر سکتے ہیں وہ آپ کا مرر ہے. آپ مرر کے سامنے کھڑے ہو, اپنے آپ کو اتنا آپ چیک کرو کہ ہاں یار میں مین فزیک کو میرے کوارٹرز ہیں, میں نے اس کو کہاں پر ہولڈ کرنا ہے جہاں پر میں اپنے آپ کو پرومیننٹ شو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اسٹینڈنگ میں دیکھیں مین فزیک کے 4 پوزز ہیں, آپ نے اسٹینڈنگ کرنا ہے, کوارٹر ٹرن رائٹ ہے, کوارٹر ٹرن بیک ہے, پھر کوارٹر ٹرن رائٹ جو آپ لیفٹ سائڈ شو کرتے ہیں, پھر آپ اسٹیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی فری پوزنگ ہے. اب یہی آپ 4 پوزز آپ اپنے مرر کے اندر اسٹرانگ کر لیں, کسی بھی اچھے پلیئر کو فالو کریں, وہ دیکھیں ہاں یار وہ ہاتھ کیسے رکھتا ہے, کیسے فالو کرتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ دکھانا آپ نے ہے. اس پلیئر کو آپ فالو کر لو. پھر یہاں پر اوبویسلی جیسے کہ اگر میرے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, ایکسپیرینس ہے, یا ڈفرینٹ کوئی اور ہے کسی کے پاس, آپ ان کے پاس کسی نے آپ کو کوئی مطلب کھا نہیں جانا. ٹھیک ہے, تو لڑکے آتے ہیں میرے پاس کہ جی ہمیں پوزنگ سکھا دیں, اور مطلب میں نے تو ہمیشہ مطلب فری آف کاسٹ کبھی بھی کسی سے کوئی وہ چیز مطلب لوگ مجھے پتہ ہے کہ جی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہاں جی ہمیں سکھاؤ یہ وہ, تو میری نہ تو وہ ایک سائیکالوجی ویسی نہیں, نیچر ویسی نہیں ہے, جو آ رہا ہے اوبویسلی, اور بہت آتے ہیں. تو ایز اے مطلب ایک پروفیشنل ہونا اور ایک سینئر ہونے کا میرا تو یہ مطلب ایک حق بنتا ہے کہ یار ان کو میں سکھاؤں. آج وہ سیکھیں گے, غلطی کریں گے, کل کو وہ دوبارہ کہیں نہ کہیں سیکھ کر وہ اچھا اس کو کریں گے. کیونکہ میں نے بھی یہاں سے ہی, میں کوئی ظاہری بات ہے کچھ کمپٹیشن کھیل کے, اور یہ پوزنگ کہیں نہ کہیں غلطی کر کے بندہ سیکھتا ہے. اور میں بھی جب انٹرنیشنل مطلب فرسٹ ٹائم ساؤتھ ایشیا گیا تھا تو وہاں بھی میری بھی ایک جج نے ہی ہیلپ کی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہاں جی آپ نے یہ پوزنگ ایسے کرنی ہے, یہ اس کی روٹینز ہے, اتنے سیکنڈ آپ نے ہولڈ کرنا ہے بیفور دی کمپٹیشن. کیونکہ وہ آپ سے ان کے جب ویئنگ ہوتی ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی کسی کو اگر کوئی پرابلمس ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے, اپنے آپ کو کلیئر کر سکتا ہے. یہاں پہ تو ایسے نہیں ہوتا, یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ وہ جج کہتا ہے جس سمجھتا ہے لڑکا اچھے سے پوزنگ, بس ٹھیک ہے میرا لڑکا جیتے. ہاں یہ اس طرح ہوتا ہے, لیکن دیکھیں جس کا لڑکا ہے اس کو ججنگ میں مطلب خود اٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا ایکسپیکٹ ہے کہ جی یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا جی یہ کمپٹیشن فکس ہے جی, یہ لڑکا ان کا اپنا جیت گیا. ایسے بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک کی فار ایگزامپل اگر میں ہی بیٹھا ہوا ہوں تو میرے ساتھ لیفٹ رائٹ کوئی 5-6 ججز اور بھی ہیں, میری رائے اور ہوگی, ان کی رائے اور ہوگی. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو کہ اس کانسیپٹ کو نکالیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جج بک گیا ہے, ٹھیک ہے, جج کا جاننے والا, یہ وہ جج کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس نے جواب اللہ کو دینا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کا اور خدا کا ایمان ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہمیشہ بہتر فیصلہ ہی کرتا ہے.
ریسنٹلی کوئی کمپٹیشن ہوا تھا آؤٹ آف سٹی, اس میں بھی یہ مینس فزیک کے ججز میں سواد میں ہوا تھا کافی وہ لوگوں نے کہا تھا کہ جی اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, اس میں کیا ہوا وہ بڑا اچھا کمپٹیشن آرگنائز انہوں نے کیا, وہ عظمت وغیرہ تھے, اور وہ سوات کے اندر بڑا اچھا انہوں نے ہال اور بڑی اچھی سٹنگ, اور پورا ہال بھرا ہوا تھا, آلموسٹ 300-400 پیپل وہاں پہ دیکھنے والے تھے, اور بڑے اچھے انہوں نے انعام رکھے ہوئے تھے, موٹر سائیکل وغیرہ اور بڑے اچھے سرٹیفکیٹس وغیرہ تھے. تو وہاں پر بھی ایک بدمزگی یہ ہوئی کہ ایک مردان کا لڑکا تھا, آلموسٹ مردان کا ہی تھا میرے خیال سے, اور ایک لڑکا یہاں کا لاہور کا تھا, شمس. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہوا کہ ایک کلاس ایسی آئی کہ اس کلاس میں یہ تھا کہ اس کلاس میں جو جیت جائے گا وہی سینئر کی بیلٹ بھی لے جائے گا. سینئر کی بیلٹ. تو اب میں دونوں کو مطلب وہ لڑکے کا نام لے کے کرتا ہوں میں, وہ شانی لڑکا تھا, ذیشان نام تھا میرے خیال مردان کا. وہ تو اوبیسلی اس کا ہوم گراؤنڈ تھا, اس کی کراؤڈ تھی, ٹھیک ہے, اور ہم یہاں سے گئے ہوئے تھے, ہم تو گیسٹ تھے, تو ہمیں بھی پریشرائز کیا گیا کہ جی آپ اس کو جتواؤ. اچھا, کہا گیا ہمیں کہا گیا یہ, ٹھیک ہے, کہ جی یہ لڑکا جیتنا چاہیے, یہ جیتا. جب آپ کو کوئی ایسا کہتا ہے کہ اس لڑکے کو جتوا کا, آگے سے کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے, وہ فوٹیج ساری آپ لوگوں کے سامنے, وہ گروپس اور وہ فیس بک پہ لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے فیصلے کو بعد میں ان لوگوں نے پھر تسلیم بھی کیا. اچھا, ٹھیک ہے, اس ٹائم تو وہ بدمزگی مچ ہی کمپٹیشن ختم ہو گیا, لیکن ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد میرے خیال سے انہوں نے وہ لڑکے کو کال کی اور اس کو بلایا دوبارہ. وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ فیصلہ جی ہمارے بڑے کریں گے, منسٹر وغیرہ, ہم ان کے سامنے تصویریں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کا کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہاں پر, تو ان کا کوئی منسٹر وغیرہ تھا, ان کے یہ ہاؤس پہ کہ وہاں پر گئے ہیں میرے خیال سے آفس میں. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں یار جو ججز نے فیصلہ دیا ہے وہی فیصلہ ہے, اور اس لڑکے کو آپ موٹر سائیکل, کیش, جو بھی ہے آپ اس کو دو. اکثر ایف بی میں نے دیکھا ہے, فیس بک پہ دیکھا ہے, لوگوں نے پک سے وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. کیا اس کمپیریزن کو آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرے اندازے سے تو وہ کمپیریزن بالکل ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری ساؤتھ ایشین ریس اور ہے, ٹھیک ہے, اور یورپین کی اور ہے, امریکنز کی اور ہے. ہم کبھی بھی امریکنز, یورپینز کو کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور اس کی ایک تو بات یہ کہ جینیٹکس, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے نیچرل ہارمونز ہیں وہ کبھی بھی ان کے کلائمیٹ کو کبھی میچ کر ہی نہیں سکتے. ہمارا تو یہاں پر آلموسٹ سردیوں کا سیزن آپ دیکھیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ باڈی بلڈنگ سیزن, وہ صرف 2.5 سے 3 منتھ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے ہاں وہ سیزن آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ آلموسٹ 6-7 منتھس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سمرز کم ہوتا ہے, ونٹر زیادہ. ان کے جو نیچرل باڈی کے جو ہارمونز ہیں, ٹیسٹوسٹیرون ہے, اور جو باقی جو ہارمونز وہ سیکریٹ کرتے ہیں جو گلینڈس, وہ ہمارے سے ان کی فنکشننگ اچھی ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے, اور ان کی ڈائٹ سب سے بڑی تو ڈائٹ ہے نا, کہ پیور ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے, پیور ڈیری پروڈکٹس ہے. ٹھیک ہے, پیور ویجیٹیبلز ہیں, پیور میٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے تو یہاں پر آپ کو مطلب آپ اگر ڈائٹ سٹارٹ کر رہے ہو تو آپ سب سے پہلے اس کشمکش میں رہتے ہو, اچھا یار میں مچھلی کھا لوں یا میں چکن کھا لوں یا میں کیا لوں میں. ٹھیک, یہاں پر آپ کو چکن کھا بھی رہا تو دوسرا بندہ یہ کہتا ہے یار اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا عثمان بھائی, اکثر میں نے سنا ہے کہ جیلنگ جو سی ہے باڈی بلڈنگ اور مینس فزک میں ڈفرینس ہے, یعنی کہ باڈی بلڈنگ میں اکثر شائن چاہیے ہوتا ہے باڈی کو اچھا شو کرنے کے لیے, مینس فزک میں کہا جاتا ہے کہ اوپر شائنر لگانا چاہیے, ڈرائی رکھنا چاہیے. لیکن یہ میں تھوڑا سا بتاؤں آپ کو, سب سے پہلے تو آپ اسٹیج دیکھیں نا کہ آپ کا اسٹیج کیسا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیج کی لائٹس کیسی ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیج کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ ڈارک کلر کا ہے, لائٹ کلر کا ہے. آپ کو اتنا کم از کم نالج ہونا چاہیے کہ ہاں اگر میری جیل ڈارک ہوگی تو میں اس بیک گراؤنڈ کے سامنے کیسا شو ہوں گا. ٹھیک ہے, اور لائٹنگ کو دیکھیں, لائٹنگ کے مطابق آپ ایڈجسٹ کریں. ٹھیک ہے, اور مین فزک کے اندر بیسیکلی انٹرنیشنل بھی یہ ہوتا ہے کہ آئلنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کا جتنا باڈی ڈرائی ہے, ٹھیک ہے, ایک میٹ لک جو ہوتی ہے آپ کی, وہ آپ نے دیکھی جتنا آپ کی باڈی کرسپی نظر آئے. صحیح. جی عثمان بھائی, پاکستان میں کمپٹیشن کھیلنے کے بعد آپ پھر پہلا کمپٹیشن نیپال میں کھیلنے گئے؟ میں پہلا کمپٹیشن ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ تھی کھٹمنڈو نیپال میں. اچھا, اس کے لیے کس نے کہا کہ یار یہ کمپٹیشن کھیلو, یا خود ہی دل میں خیال آیا کہ جانا چاہیے؟ خیال ایسے تھا کہ بس تیاری میں کر رہا تھا, کیونکہ شیخ فروخ صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. تو پاکستان یونیورسٹی سے کمپٹیشن تھا گرزن یونیورسٹی میں. تو شیخ ایاز صاحب ہیں, آپ نے ان کا انٹرویو بھی لیا تھا لاسٹ ٹائم, تو ان کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا بھی ہے اور ہنسی مذاق بھی ہے. تو میں نے ان کو ویسے ہی مذاق میں کہا کہ سر میں نے بھی باہر کھیلنے جانا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, کہ میرا دل کرتا ہے کہ سر یہاں پہ میں نے جیت لیا ہوا تو میں نے باہر ٹور کرنا ہے, مطلب میرے اندر جو پوٹینشیل ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کتنا. تو انہوں نے شیخ صاحب سے کہا کہ سر عثمان کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے.
تو پھر انہوں نے مجھے وہیں کہا کہ ابھی تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سننے میں آ رہا ہے کہ ہاں جی 7 یا 8 مہینے بعد ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ ہونی ہے, انڈیا میں ہونی ہے یا نیپال میں ہونی ہے. اچھا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار اگر انڈیا میں ہوگی, کیونکہ انڈیا میں ہم تو پاس ویزا نہیں لگ سکتے, نہیں جا سکتے, تو دعا بھی یہ تھی کہ چلو نیپال میں ہو, میں تیاری پکڑتا ہوں. ٹھیک, تو تیاری شروع کی. تیاری کرتے کرتے درمیان میں یا کلاسک آ گیا. اچھا. مارچ کے اپریل کے اندر. ٹھیک ہے, اور وہ بھی میں نے ون کیا ماشاءاللہ, جو لاسٹ ٹائم ابھی ہوا تھا. اور اس کے بعد کیونکہ تیاری میری وہی تھی, وہ ان دا وے آ گیا, میں جیت گیا. ٹھیک ہے, اس سے بوسٹ اپ بھی ملا مجھے. پھر ایک دن شیخ صاحب نے خود ہی کال کی, شیخ ایاز صاحب نے, انہوں نے کہا کہ یار عثمان آپ شیخ صاحب سے ملیں, شیخ فروخ صاحب سے, تو وہ آپ بلا رہے ہیں, تو وہ ایسے چیمپئن شپ نہ ہو رہی ہے. تب تک میں بھی دیکھ چکا ہوا تھا کہ فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ کا نا وہ ایک پوسٹر سا وہ چھپ گیا ہوا. تو میں نے مائنڈ تو بنایا کہ ہاں یار میں نے یہ کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا ہمارے یاری بات ہے, ہمارا یہ جو سب کانٹیننٹ ہے, یا جیسے لڑکے وہاں ہوں گے ہم بھی وہاں ہوں گے. لیکن دل میں ڈر یہ بھی تھا کیونکہ انڈیا کے لڑکے بہت پروفیشنل ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا افغانستان کے لڑکے ہمارے سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا یار دیکھتے ہیں کتنی پوٹینشیل ہے, آپ پہ جا کے ایکسپیرینس تو کریں نا. تیاری پکڑی, اللہ کا نام لیا. ایک تو گرم موسم, یہ آپ کے سامنے اسی موسم میں گیا تھا. ٹھیک ہے, اور گرمی کے اندر مچھلی بھی نہیں ملتی تھی. سب سے بڑا تو ہارڈ ٹاسک میرا یہ تھا, ٹریننگ اور واک تو تھی, لیکن سب سے مشکل تھا کہ یار مچھلی کہاں سے ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے, تو بس اللہ تعالیٰ راستے بناتا جاتا ہے. کئی اچھے دوست ملتے ہیں جو کہ آپ کی مدد کر دیتے ہیں اور آپ کے لیے پوٹینشیل. باقی سب میرے نظر میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ چیز لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ٹریننگ کرتا گیا, ساؤتھ ایشیا کے لیے سلیکٹ بھی ہو گیا. شیخ صاحب نے بلایا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ دکھاؤ کس طرح, کیونکہ ریسنٹ کمپٹیشن جیتا ہوا تھا میں نے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی پتہ تو ہے کہ آپ اچھے ہو. ٹھیک ہے, تو کیونکہ میرا ان کے ساتھ یہ فرسٹ انٹریکشن تھا. اس سے پہلے مطلب میں ان کے فیڈریشن سے کبھی نہ کبھی کھیلا تھا, نہ ان کے ساتھ کبھی تھا. صحیح. تو انہوں نے بڑا اچھا ٹریٹ کیا, جیسے اپنے بچوں کی طرح کرتے ہیں وہ. اور ہم لوگ یہاں سے پھر نیپال کو روانہ ہوئے. تو اب انٹرنیشنل سینیریو اور یہاں پر اٹ از ٹوٹل ڈفرینٹ. مطلب ایک تو خوشی بڑی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اپنے پاکستان کا آپ نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے, جھنڈا آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ نے گرین کلر پہنا ہوا ہے, آپ ایک کنٹری میں جا رہے ہیں, وہ آپ کو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ پریز کر رہے ہیں ہاں یار یہ پاکستان سے ہیں, یہ پاکستانی ایتھلیٹس ہیں. پھر بڑے اچھے ہوسٹ وہ نیپال کے لوگ, وہ بڑا انہوں نے وارم ویلکم آپ کو کرتے ہیں. اور اٹ واز این آؤٹ کلاس مطلب 5 اسٹار ہوٹل جہاں پر ہم ٹھہرے تھے, اور بڑا اچھا وہاں پر مطلب وہ آپ کے وہ واؤچرز دے دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, جاتے رجسٹریشن ہوتی ہے آپ کی, اور لنچ بریک فاسٹ سب کچھ اسی کے اندر آپ کا انکلوڈیڈ ہوتا ہے. صحیح. تو وہ کوئی 5 days کا وہ آپ کا پیریڈ ہوتا ہے جس آپ نے ٹھہرنا ہوتا ہے. ان کی اپنی کانفرنسز ہوتی ہیں, انٹرنیشنل ججنگ کانفرنسز ہوتی ہیں, اس میں وہ اپنے ججز کو ڈیسائڈ کرتے ہیں. پھر ایک دن آتا ہے جس کے اندر وہ آپ کے پلیئرس کے ویٹ اور ہائٹس وغیرہ سارا کر کے آپ کو کاسٹیوم نمبرز ایشو کرتے ہیں. اچھا. اور پھر آپ کا ایک مطلب کمپٹیشن, کیونکہ آلریڈی ڈیسائڈیڈ ہوتا ہے, کمپٹیشن ڈیٹس ہوتی ہیں. ساؤتھ ایشیا میں آپ کے 2 دن کا کمپٹیشن ہوتا ہے. اچھا. تو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, آلموسٹ 17 کیٹیگریز ہوتی ہیں, مین وومن کی دونوں کی, کیونکہ وومن بھی ہے اندر. جب آپ کمپٹیشن کھیلے تو آپ کی جو کیٹیگری میں کتنے تھے؟ میں جب کھیلا تھا جو اسپورٹس فزیک میری تھی, ٹھیک ہے, ایک جونیئر کلاس تھی دیٹ واز 180 سینٹی میٹرز بلو. اچھا. اور ایک تھی سیکنڈ کلاس ساؤتھ ایشیا کے اندر 2 تھیں 180 سینٹی میٹرز ابو. تو میں 180 سینٹی میٹرز ابو تھا, اور میری کیٹیگری کے اندر آلموسٹ 25 آپ کو پتہ چل گیا تھا 25 پلیئرز ہیں؟ مجھے پتا تھا. کیا فیلنگز تھی یار, کیسے ہوں گے لڑکے 25؟ مجھے ایسا پتا ایک دن پہلے جب آپ کے ویٹس وغیرہ ہوتے تھے تب مطلب وہ آپ کو کرتے ہیں کہ آپ نے کاسٹیوم کے اندر ہی ویٹس کرانے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد وہ وہاں پر لسٹ لگا دیتے ہیں کہ یہ پلیئرز یہاں پر ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار ان میں سے کسی کا 19 منٹ کا مائنس پلس ہے تو اس کو وہ چینج کرتے ہیں, چینج کر لیتے ہیں. تو مجھے یہی تھا کہ یار ٹاپ 5 میں میری سلیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے آپ ایک اسٹیج پہ, اور مزے کی بات یہ کہ آلموسٹ جو ہال جس پہ ہم مطلب کمپیٹ ہو رہا تھا وہ ان کا ایک نیشنل کانفرنس ہال تھا. آلموسٹ اٹ واز فل, اراؤنڈ اباؤٹ 700-800 پیپل. ٹھیک ہے, تو وہ بندے کو نظر تو آتا تھا, سائڈ سے دیکھتا تھا. تو میرے پہلے فضل بھائی تھے بڑے, ان کی کیٹیگری تھی 100 میں, تو وہ برانز میڈل ہو گئے. فہیم تھا, سعید خان تھا وہ بلوچستان سے, ان تینوں کے میڈل لگ گئے تھے. اچھا. ان کے برانز آئے تھے؟ ان کے برانز اور سعید کا سلور آیا تھا. اچھا. کیونکہ ان کا کمپٹیشن اتنا ٹف نہیں تھا, یہ تھے 100+ کے اندر, 100 کے اندر. اچھا. تو ساؤتھ ایشیا کے اندر مطلب اتنی اوپر والی کیٹیگری کے اندر کمپٹیشن اتنا نہیں ہوتا. تو
اب باری جب میری آئی آپ کی آئی گھنٹے کے بعد, تو میں تو ایسے میری باڈی شیورنگ کرے کہ یار اب میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے, میں ٹاپ 5 میں بھی آ جاؤں, ان کو تو میڈلز لگ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ بس عزت رکھے, ٹھیک ہے. تو کمپیٹ کیا, اچھا کیا, اور پھر جب ہم اسٹیج پہ گئے تو بڑی ایک سینیریو دیکھا یہ کہ ہمارے ہاں میرے سائڈ دیکھا یار ٹھیک ہے کوئی 10 سیکنڈس پوزنگ کرائیں گے, ٹھیک ہے, چینج کر دیں گے, نہیں, لیکن وہاں پر آپ کی پوزنگ وہ کہتے ہیں کہ ہولڈ کریں, اور ہولڈ آلموسٹ 30, 35, 40 سیکنڈس تک وہ آپ کے باڈی پارٹ کو ہولڈ کرواتے ہیں, ہولڈ کرواتے ہیں, کیونکہ 11 ججز بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ساروں نے سب نے دیکھنا ہے. تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ یار جیسے کہ آپ کے ججز کی فیس ایکسپریشن آپ کو بتائے ہیں کہ ججز کی نظر میں آپ اچھے پلیئر, وہ ججز وہ ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے آپ پوز کر رہے ہو, وہ جج آپ کو بیسیکلی ایک جیسچر دیتا ہے, ایک اسمائل دیتا ہے, یا ایک آپ کو ایک فیل کرواتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ اس کو اچھا لگ رہا ہے. اور وہ جب آپ کو دیکھ کر آپ کو لکھنا اسٹارٹ کرتا ہے, مطلب میں نے جتنا انٹرنیشنل کیا نا, اگر وہ آپ کو دیکھ کے نہیں لکھ رہا تو دیٹ مینس کہ آپ کو وہ آپ اس کو امپریس نہیں کر رہے, اگنور کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کو وہ دیکھ کے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس کہ آپ موٹیویٹ ہو رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ پوزنگ کرتے ہو, ٹھیک ہے. 11 ججز تھے آلموسٹ, ایک ہمارے پاکستانی بھی تھے اس کے اندر, ٹھیک ہے, اور موسٹلی انڈینس تھے, نیپالیز تھے. تو مطلب ان ججز کو اور ان کے پلیئرس کو ساتھ بھی ان کو کنونس کرنا, مطلب اٹ واز مطلب یہ ٹف جاب تھی. اور وہ بھی مطلب ایک آپ کی آؤٹ آف دی کنٹری جا کر آپ نے میڈل جیتنا ہے آپ نے. پھر اس کے بعد دوسری بار کب گیا؟ اس کے بعد دوسرے بار میں آلموسٹ 2 منتھس کے بعد ایشین چیمپئن شپ تھی. وہ بھی شیخ فروخ صاحب کی, مطلب اٹ از دا اونلی فیڈریشن جو کہ آپ کو انٹرنیشنل ٹور پاکستان کو ریپرزینٹ کروا کر آپ کو باہر لے کے جا سکتی ہے, اور کسی کے پاس مطلب وہ اتھارٹی نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا پاکستان کا مینس پلیئر جانا چاہتا ہے, ہاں جی, تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ پلینگ ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ پلینگ ریکوائرمنٹس ایک تو صحیح بات ہے, وہ فیڈریشن جو کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے, کیونکہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, پاکستان اسپورٹس بورڈ کا NOC اور اس کا ایک لیٹر ہونا آپ کے پاس لازمی ہے. اچھا, یہ لازمی ہے. اور وہ مطلب صرف اور صرف اسی فیڈریشن کو ملتا ہے جو کہ ان سے ایفیلیٹڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھنے کو آپ کو یہ بھی ہوگا کہ ہاں یار ایک اور بھی پیرل فیڈریشن ہے جو کہ اولمپک ایسوسیشن کے ساتھ ہے, لیکن وہ اولمپک ایسوسیشن جو ہے وہ IFBB کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ IFBB کس کے ساتھ ہے, وہ جینون ہے جینون نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا پلیٹ فارم تھا WPBF جو ورلڈ باڈی بلڈنگ فزیک فیڈریشن تھی, اسی کے انڈر سپرویژن ساؤتھ ایشین کمپٹیشنز ہوتے ہیں. تو یہ اتھارٹی تھی ان کے پاس, یہ لے کے جاتے ہیں اور یہی کمپیٹ کرواتے ہیں, اور مطلب جنہوں نے کھیلنا ہے وہ ظاہری بات ہے انہیں سے رابطہ کریں. اچھا عثمان بھائی, ڈائٹ کے بارے میں کچھ بتائیں آپ, کہ جب آپ ڈیفائن میں تھے یا لاسٹ آپ کا منتھ تھا کمپٹیشن سے پہلے, ان دنوں میں کیا ڈائٹ لیتے تھے آپ؟ کمپٹیشن سے پہلے بیسیکلی ڈائٹ تو اصل تو آپ کی ڈائٹ ہی ہے, ٹریننگ تو مطلب ہر کوئی ہی کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے, جان لگاتا ہے, ٹھیک ہے, کارڈیو کرتا ہے, لیکن اصل چیز آتی ہے کہ آپ ڈائٹ کس طرح لے رہے ہو, ڈائٹ کتنی بیلنس لے رہے ہو. اب ڈائٹ, میری جو ڈائٹ ہے وہ مطلب میں نے اپنے میکروز اور مائکروز کو ایک چارٹ کے اوپر میں نے ان کو لکھا ہوتا تھا. اچھا. کہ یار میں نے ان کو کیلکولیٹ کیا ہوتا تھا کہ یار اب میرا باڈی ویٹ اتنا ہے, مطلب میرا اگر میں کارڈیو کر رہا ہوں تو ڈرامیٹکلی ہر روز میرا 1-1.5 کلو میرا ویٹ نیچے گرتا تھا, لیکن ویٹ کم ہو رہا تھا, لیکن میں نے میس کو مینٹین کرنا تھا. میں نے اس کے لیے کیا کرتے تھے آپ؟ اس کے لیے تو پھر ڈائٹ ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے, کیا کھاتے تھے اس کے لیے میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ کتنے میں نے کاربس لینے, ٹھیک ہے, وہ میں نے لکھا تھا کہ اتنے گرامس میرے کارب اتنے میل کے اندر ہونے چاہیے, اور اتنی پروٹین میری کتنی 300 to 400 گرامس کے درمیان میں میری پروٹین ہول دا ڈے ہونا چاہیے میری. اب اس 300 یا 400 کو جو میری ہائٹ اور ویٹ کے مطابق میرا جو بنتا ہے اس کو میں نے کس طرح میں نے اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کو میں نے لینا ہے. اب وہ 6 میل بنتے ہیں, 8 میل بنتے ہیں, پھر ان کے اندر فیٹس بھی ہیں انکلوڈیڈ ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ موسم اس طرح کا تھا کہ اٹ واز ویری ہیومڈ. آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم بارشیں بھی بہت ہوئی تھیں اور بہت زیادہ آپ کی حبس کا موسم تھا, اور اس کے اندر مطلب آپ کا دل نہیں کرتا کہ یار میں اگر چکن کھا رہا ہوں تو میں وہ سوکھا ہوا چکن اس کو چباؤں, ٹھیک ہے, یا فش کھا رہا ہوں تو ایک وہ ٹیسٹ اس کا, کیونکہ فش آپ کی پراپر نہیں ہوتی, وہ جو کولڈ اسٹور سے ملتی ہے وہی آپ کی ہوتی ہے. تو ایک ڈفرینٹ ٹائم تو ہوتا ہے, آپ کی فیملی سپورٹ کرتی ہے آلموسٹ, مطلب اچھی بات یہ تھی کہ بنا بنایا مل جاتا تھا تو کھانا ہی پڑتا تھا. لیکن تو اصل بات میری یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائٹ کے اندر آپ کی کنٹینٹ کتنا ہے, آپ کیا چیز کھا رہے ہو, آپ کو فش سوٹ کر رہی ہے, آپ کو ریڈ میٹ سوٹ کر رہا ہے, یا آپ کو چکن سوٹ کر رہا ہے. کسی کی باڈی کو چکن سوٹ کرے گا, کسی کو نہیں کرے گا, کسی کو فش کرے گا. اسی طرح کسی کو کاربس, لوگ کہتے ہیں چل سنا سنایا ہوتا ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی, اچھا یار
کارب لوڈ کر لو, چلو یار شکرکندی کھا لو, ٹھیک ہے, آلو کھا لو, ٹھیک ہے, اچھا نہیں کھا لو. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے دونوں ٹرائی کی, ٹھیک ہے. میں نے ایون کہ میں چاول بھی کھا کے دیکھے ہیں. مجھے بڑے بہت مشہور باڈی بلڈر ہیں, بڑے سینئر ہیں, تو ان کا بیٹا میرے پاس پڑھتا ہے, عدیل ہے, وہ بھی باڈی بلڈنگ کرتا ہے, اشرف علی صاحب, اچھا ٹھیک ہے, خالد علی صاحب کے بھائی, نیشنل چیمپئن ہے, ساؤتھ ایشین گولڈ میڈل. تو ان سے اکثر بات ہوتی رہتی تھی, تو انہوں نے کہا عثمان تو یار چاول کھا کے دیکھ. ایک دن میں نے وہ چاول نا میں نے صرف ایک چمچ ڈالا, مجھے پتا چل گیا نہیں یار یہ گڑبڑ ہے, یہ سوٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اب وہ سنے سنائے ہوئے میں نے بھی ایک تجربہ ہی کیا, لیکن وہ میرے کانٹیسٹ ڈیز نہیں تھے. تو مطلب جو کاربس آپ کو سوٹ باڈی کے مطابق کرتے ہیں. کون سے کارب سوٹ کرتے ہیں؟ مجھے کارب جو سوٹ کرتے تھے وہ پوٹیٹو ہی کرتا تھا. اچھا, جو پلین پوٹیٹو ہو گیا, یا پاستا ہو گیا, یا پھر براؤن رائس بالکل تھوڑی سی کوانٹٹی کے اندر اگر لیں. لیکن وہ مطلب بالکل میں نے کارب جو لینے ہوتے تھے وہ آلموسٹ دیر ور بلو 50 گرامس. اچھا, ٹھیک ہے. کہ اور میری کوشش تھی کہ یار کاربس میں تب ہی لوں جب میں نے باڈی کو مطلب ایکسرسائز کرنی ہے, اس کے اندر میں اس کو یوٹیلائز کر دوں, اور باقی میں مطلب اپنے جتنے بھی میرے منرلز ہیں اور جو پروٹین ہے ان کے اوپر ہی گزارا کروں, اس پہ کروں. اور پھر یہ جو آپ کے منرلز ہیں, کیونکہ اس کی بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی باڈی کے اندر سالٹ کتنا ہے, ٹھیک ہے, پوٹیشیم کتنا ہے, اور یہ کتنا ہے. یہ چیزیں دیکھیں, ایک تو اگر آپ ان کو یا تو پروفائل کرواتے رہیں تب تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ اوپر نیچے بیلنس ہو رہا ہے. اگر آپ ان کو بغیر اس کے کریں گے تو یقین کریں کہ کمپٹیشن تو آپ کھیل لیتے ہیں, لیکن جب آپ کمپٹیشن کھیلنے کے بعد آپ کوئی میٹھی چیز کھا, کیونکہ آپ نہیں رکتے, آپ کے ٹیسٹ برڈ سے آپ کی باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں شوگر انٹیک کروں, لیکن اس کے بعد جو آپ کا پوسٹ آپ کو جو واٹر ایڈیما ہوتا ہے یا آپ کے جو ہاتھ پیر سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از ویری ڈینجرس, ٹھیک ہے. وہ اس چیز کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہم کرتے ہیں ہم جو پروسیس فوڈ ہے ہم کہتے ہیں کہ یار ختم ہو گیا, چلو پیزا کھا لیں, چلو برگر کھا لیں, ٹھیک ہے, فرائز کھا لیں. یہ چیزیں جنک فوڈ کے اوپر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان چیزوں کو اوائڈ کریں. آپ کی باڈی ہے, آپ نے اتنی محنت کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو آہستہ 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 اپنی نارمل لائف کے لے کر آئیں. اور اسی طرح آپ کے ہارمونز بھی اسی طرح ہی آپ کے مطلب امبیلنسمنٹ سے بچتے ہیں. جو ہمارے پلیئرس پاکستان میں جو انٹرسٹڈ ہیں مین فزک میں, کیونکہ اب پاکستان میں بھی اسکوپ بڑھ رہا ہے مین فزک کا, جو انٹرسٹڈ ہیں چاہتے ہیں کہ ہم بھی کمپیٹ کریں, ان کو آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ بیسیکلی میری ٹپس تو یہی ہیں کہ ایک تو آپ لوگ ٹریننگ جو کر رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ اسمارٹ ٹریننگ کرو. نہیں, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یار تیری باڈی مین فزک والی نہیں, تیری باڈی باڈی بلڈنگ والی, یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو دیکھیں نا, باڈی ٹائپس ہیں, آپ کی باڈی کمپوزیشن میٹر کرتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایکٹومورف ہو, انڈومورف ہو, میزومورف ہو, ٹھیک ہے. یہ تو اب ظاہری بات ہے, آپ کے پاس ایک بھاری بھرکم آ جائے, وہ کہہ کے جی یار فار ایگزامپل انڈومورفی آ جائے, وہ کہے کہ یار میں نے تو اب بس مین فزک کھیلنا, تو وہ تو پھر ایک حادثہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ باڈی جو آپ کی باڈی ٹائپس ہیں, یہ اسی لیے مطلب جو ریسرچ بنی ہوئی ہے وہ اسی لیے کہ ایکٹومورف بیسیکلی سب سے پہلے تو مطلب میں نے اسٹڈیز میں پڑھا ہوا ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ کی فائبر کوالٹی کیا ہے باڈی کی, کہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ خود جج کر سکتے ہو. اٹاپسی تو مطلب دور کی بات ہے, سوری اٹاپسی کہہ دیا, بایوپسی جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ آپ کو وہ بتاتی ہے کہ آپ کے فائبرز کون سے ہیں, ایف ٹی فائبرز کون سے ہیں, ایس ٹی فائبرز کون سے ہیں. اب سلو ٹوچ فائبر والا بندہ, ٹھیک ہے, آپ کے لانگ ڈیوریشن کی ایکسرسائزز کے لیے وہ ٹھیک رہ سکتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے میراتھن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, سائیکلنگ ہو گئی ہے, روئنگ ہو گئی, ان کے لیے جمناسٹکس وغیرہ ہو گئی اس طرح. پھر کوئی ایکٹیویٹی کوئی باڈی فائبرز ایف ٹی فائبرز ہیں جو کہ فاسٹ وچ فائبرز ہیں, 100 میٹر اسپرنٹ لگا لی, ویٹ لفٹنگ کر دی, یا جیسے یہ باڈی بلڈرز ہیں, یہ بھی سارے ایف ٹی فائبرز ہی ہیں. اب میں جہاں تک سمجھتا ہوں, یہ جتنی میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے, جیسے مین فزیک ہے یا جمناسٹک کے پلیئرس ہیں, آپ دیکھیں جمناسٹک کے پلیئرس بھی بڑے اچھے, ان کی باڈی شیپڈ اپ ہوتی ہے اور بڑے اچھی ان کی مسکولیرٹی ہوتی ہے. انڈیورنس وہ بھی کرتے ہیں, اسٹرینتھ وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی باڈی جو ہے وہ مطلب دونوں فائبرز کا کمبینیشن ہے. اچھا, ایس ٹی فائبرز بھی ہیں, ایف پی فائبرز بھی ہیں. صحیح. اب ان کو آپ نے ایک نے ڈومینیٹ کرنا ہے, وہ آلموسٹ ذری بات ہے, جہاں پہ آپ نے اپنے مسلس کو اسٹرینتھ کرنا ہے, ایف ٹی فائبرز آپ پہ کریں گے. اور اگر آپ کے اندر ایس ٹی فائبرز نہ ہوں, جیسے کہ اگر میں 1 گھنٹہ واک کرتا ہوں, 45 منٹس واک کرتا ہوں, اگر میرے اندر اتنی انڈیورنس یا اتنی کارڈیو ویسکولر انڈیورنس یا میری لنگس کی کیپیسٹی نہ ہو, تو میں تو کوئی 10 منٹ کے بعد پھر میں گراؤنڈ میں گر جاؤں, میرے مطلب لنگس کیپیسٹی ختم ہو جائے وہ. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے, ٹھیک ہے, یا جس کوچ کے پاس جا رہے ہیں, جس ٹرینر کے پاس جا رہے ہیں, اس کو یہ نالج ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو یہ نالج ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت کم ہے جو کہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے آپ کر لو. وہ یہی کہ آپ
جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ مطلب بلف کر رہے ہو, اس کو بھی آپ دھوکہ دے رہے ہو. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہاں یار میری باڈی ٹائپ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایک اچھے کوچ کا, ایک اچھے ٹرینر کا آپ ایک سہارا ڈھونڈیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے ساتھ مطلب مخلص ہو اور وہ آپ کو گائیڈ کرے, آپ اس کی گائیڈنس کے مطابق چلو, ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ اسمارٹ ٹریننگ کریں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ جم میں چلے گئے ہیں تو آپ نے جا کر کہنا کہ جی بس اب تو میں نے 1 گھنٹے کی یہ میں نے جو فیس دی ہوئی ہے 4-5 ہزار روپیہ, اب میں نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے اچھا یار میں نے شولڈر بھی کر لینا ہے, میں نے آج بائسیپ بھی کر لینے. یہ چیز نہیں ہے ہمارے یہاں, یہ چیز ہے. اچھا, مینس فزیک میں کون سا مسلس زیادہ اچھا ہونا چاہیے؟ مین فزیک کے اندر بیسیکلی آپ کی پوری باڈی ہی سیمیٹری ہونی چاہیے. ایسا بولا جاتا ہے شولڈر براڈ نہ ہو زیادہ, تو یہ جینیٹکس کے اوپر ہے. اچھا, ہاں, اگر آپ کے جینیٹکس شولڈر آپ کے ہیں ہی نہیں تو کیا آپ اس کے اوپر کیا آپ اندر سے کوئی امپلانٹ کر دیں گے اس کو, ٹھیک ہے. وہ تو آپ کے اگر شولڈرز جیسے ہی آپ کی شولڈرز کی جینیٹکس ہیں اس کے مطابق آپ اپنی باڈی کو جینیٹکس کو اس کو ویسے ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے. اور وہ ہو بھی جاتی ہے. اب کسی کے گاڈ گفٹڈ شولڈرز راؤنڈ ہیں یا اس نے ہارڈ ورک زیادہ کیا ہے یا کوئی آرٹیفیشیل انہانسمنٹس بھی لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر اس کو پلس پوائنٹ دے گی, لیکن کہیں نہ کہیں وہ جا کر اس کو مائنس پوائنٹس بھی دیتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک پارٹ کو تو اچھا کر دیں گی لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دوسرے پارٹس کو آپ کو لیک کرتی ہے. وہ صحیح. تو ٹرین اسمارٹ کریں, باڈی پارٹ کو دیکھیں کہ اس کو آپ نے کیسے ٹرین کرنا ہے, اس کو اسمارٹ ٹرین کریں, ٹھیک ہے. اور اتنی ٹریننگ کریں کہ آپ اس کو پراپر ڈیولپ کریں, اوور ٹرین نہ کریں, اور اسی کے مطابق اپنی ڈائٹ انٹیک کریں. کلین ڈائٹ کھائیں, کلین صاف کھائیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کا باڈی بلڈنگ فوڈ ہے, جو کہ پیور آپ کے کاربس ہیں, پروٹینز ہیں, فیٹس ہیں, ان کو لیں. جنک فوڈ کو اوائڈ کریں. آپ کو آلموسٹ 1 ایئر کے اندر آپ کو اچھے ریزلٹس آپ کو مل جاتے ہیں. اور پوزنگ وغیرہ آپ کی ویڈیوز دیکھیں. نہیں, میری ویڈیوز نہ دیکھیں. میری ویڈیوز میں خود کہیں نہ کہیں جب میں نے بھی کہیں نہ کہیں لیک کرتا ہوں, کیونکہ انسان ہوں, غلطی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ساری بات ہے کمپٹیشن کا آپ کا ایک ڈر ہوتا ہے, ہار جیت کا ہر پلیئر کے اندر ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں یہ نہ کروں تو ہار جاؤں, یہ نہ کروں تو میں جیت جاؤں. تو کسی بھی آپ پلیئر کو فالو کر لو, مطلب میں نے بھی کسی انٹرنیشنل پلیئر کو دیکھ کر ہی فالو کیا تھا, اور اس کو فالو کرو. ہاں, اب آپ ہم یہاں پہ رہتے ہیں جو کہ لوکل یہاں پہ لاہور کے لڑکے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, وہ آتے ہیں پوچھتے ہیں, تو مطلب اٹ از این اوپن آفر کا آپ کوئی بھی آئے پوچھے, ہم نے کون سا کسی کو کھا جانا ہے یا کسی کو کچھ کہہ دینا ہے. مطلب اٹ از فار دی بیٹرمنٹ آف دی گیم, ٹھیک ہے. یہ ہماری یہ گیم ہے, آبویسلی ہم سارے اس سے کنیکٹیڈ ہیں, اور اسی چیز کو ہم مطلب اپنی زندگیوں سے زیادہ بھی پیار کرتے ہیں, جس کو ظاہری بات ہے ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. اور اگر اسی کو ہم اگر پروموٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم مطلب جتنا ہم پیچھے ہیں ہم سے اور پیچھے چلے جائیں گے ہم. جی ویورز, یہ تھا آج کا انٹرویو. امید کرتا ہوں جو لوگ مین فزیک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. عثمان عمر بھائی نے ہمیں بڑی ڈیٹیل بتائی اپنے بارے میں, جو انہوں نے آؤٹ آف دا پاکستان کمپٹیشن کھیلے اور پاکستان میں کس طرح انہوں نے کمپٹیشن کھیلے, پھر ججنگ کی سیٹ پہ جو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ انہوں نے بتایا. تو جو لوگ مین فزیک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو لازمی فالو کریں, اپنی باڈی ٹائپ کو سمجھ کے ایکسرسائز اور ڈائٹ لیں. اوکے, اگلے انٹرویو میں ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.